حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی تھی حضرت ملک الموت سے۔ حضرت ملک الموت کون ہے؟ جو روح قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت کا معنی بھی یہ ہوتا ہے روح قبض کرنے والا فرشتہ، ٹھیک ہے، یعنی روح قبض کرنے والے فرشتے جو حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے نا، وہ ساری دنیا میں جب بھی کوئی مرتا ہے، جس کا انتقال کا وقت ہوتا ہے، اس کی روح وہی قبض کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات بھی بتا دوں، عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، نبی پاک کی یوں سمجھیے کہ مزید طاقت اور پیارے آقا کی شان بھی ذہن میں آئے گی۔ آپ کو اندازہ ہے روزانہ کتنے لوگ مرتے ہیں؟ ہر سیکنڈ دنیا سے لوگ جاتے ہیں نا، کوئی پاکستان میں مرتا ہے، کوئی امریکہ میں مرتا ہے، کوئی UK میں مرتا ہے، کوئی افریقہ میں مرتا ہے، لیکن ملک الموت سب جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، کہیں 100 آدمی ایک ساتھ مر جاتے ہیں، جہاز گر گیا، ٹرین ٹکرا گئی، ہوتا ہے نا ایسا، ایک ساتھ زلزلہ آ گیا، کئی ہزار لوگ مر جاتے ہیں۔ سب کی روح قبض کرنے ملک الموت کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ کتنی سپیڈ ہے! ایک سیکنڈ میں یہاں کسی کا انتقال ہوا، اگلے سیکنڈ میں امریکہ میں ہوا، تیسرے سیکنڈ میں افریقہ میں ہوا، چوتھے سیکنڈ میں یورپ میں ہوا، اتنی سپیڈ۔ اچھا، ایک وقت میں شاید کئی 100 کئی ہزار لوگوں کے پاس پہنچنا پڑے، تو پتہ چلا کہ ملک الموت کی طاقت کتنی نرالی ہے، کتنے اسٹرانگ ہیں ان کی سپیڈ، اور ان کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے پاس پہنچ جائیں۔ تو یہ تو دنیا مانتی ہے نا کہ ہمارے آقا تو فرشتوں کے بھی آقا ہیں، نبی پاک تو رب کے حبیب ہے نا، سب کے آقا ہے نا، بعدز خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ نبی پاک اللہ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے عرفہ اعلیٰ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو اب حضرت عزرائیل ملک الموت کے پاس اتنی پاور ہو، تو ملک الموت کے بھی جو آقا ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس کتنی پاور ہوگی؟ کیا نعرہ لگا ہے، کیسے سٹائل سے، او سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو بہرحال، تو بس کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں جو یاد ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے دل میں کیسے شیطان وسوسہ ڈال دے کہ نبی پاک مدینہ پاک میں ہیں تو ہماری مدد کیسے فرمائیں گے، تو ہم کیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قریب آئیں گے۔ نبی پاک تو سب کے آقا ہیں، جب چاہیں جدھر چاہیں تشریف لے جائیں، ساری دنیا ان کی، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں کے پاور دیکھ کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت، طاقت، اتھارٹی اور قدرت کا اندازہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات تو ہو گئی۔ اب ملک الموت کی دوستی تھی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میری روح قبض کرو، پھر واپس لوٹا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیسا فیل ہوتا ہے، موت کا مزہ کیسا ہے۔ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور ملک الموت آپ کے کلوز یوں سمجھے دوست تھے، تو انہوں نے ان کی روح قبض کی، تھوڑی دیر کے بعد اس روح کو واپس لوٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے جہنم دیکھنی ہے تاکہ مجھے اللہ کا خوف ہو اور میں دیکھوں جہنم کیسی ہے۔ ملک الموت انہیں جہنم میں بھی لے گئے، وہ جہنم کا انہیں طبقات کو ملاحظہ کیا، عذابات بھی دیکھ لیے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ پھر آپ جنت میں گئے، کہا مجھے جنت دیکھنی ہے، جنت کے دروازے پر گئے تو رضوان، جنت کے جو دوزخ کے دروازے پر داروغہ ہیں ان کا نام ہے، وہاں پر جو فرشتہ ہے مالک، کیا نام ہے؟ جہنم کے دروازے پر جو یوں سمجھیے جہنم کے دروازے کے جو ٹیک کیئر ہیں یا داروغہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت مالک۔ کیا نام ہے؟ یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ جنت کے دروازے پر جو داروغہ ہیں، جو جنت کے یوں سمجھیے گیٹ کو کھولنا بند کرنا جن کی ذمہ داری ہے، وہ ہیں حضرت رضوان۔ وہ کون ہیں؟ امیر اہل سنت نے ایک خوبصورت شعر میں کہا نا، رضوان تیری جنت میں سوزو گداز بھی ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ ہے۔ حضرت رضوان سے کئی شاعروں نے اپنے کلام میں یوں سمجھیے کہ ایک کلام بھی کیا اور ان کا تذکرہ بھی کیا۔ تو بہرحال حضرت رضوان کہاں کے داروغے ہیں؟ حضرت مالک کہاں کے ہیں؟ دوزخ کے، جہنم کے۔ تو حضرت رضوان سے بھی کہا حضرت ادریس نے کہ دروازہ کھولو، مجھے جنت دیکھنی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، آپ جنت میں چلے گئے۔ اچھا، ملک الموت جو ہیں وہ کافی دیر تک باہر انتظار کرتے رہے کہ جنت سے باہر آئیں گے، ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے، سیر ختم ہوگی تو باہر آئیں گے، پھر لے کے جاؤں گا دنیا میں۔ تو کہا حضور چلیے، کہا میں نے نہیں جانا جنت چھوڑ کے۔ ارے جنت چھوڑ کے نہیں جانا؟ تو آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
تو میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا. تھوڑی دیر کے لیے تو موت آئی تھی نا انہیں, روح قبض کی گئی تھی, پھر لوٹا دی. کب پھر جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے دوسری شرط یہ لگائی, بھئی جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو انسان دنیا سے جائے گا تو جنت میں جائے گا نا, پہلے موت آئے گی, پھر وہ جہنم سے گزرے گا. ہر شخص نے پل صراط سے گزرنا ہے. جو جہنمی ہوں گے, اللہ جن سے ناراض ہوگا, وہ تو کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے. جو پل صراط پار کر جائیں گے, اللہ راضی ہوگا, ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہوں گے, تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو حضرت ادریس فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے موت بھی آئی, کیونکہ میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا. پھر اللہ نے دوسری شرط لگائی ہے جہنم سے گزرنا ہوگا, تو میں جہنم سے بھی گزر کر آیا ہوں, جہنم کو بھی دیکھ کر آیا, اس کے معاملات دیکھے. فرمایا پھر اللہ کا یہ اصول ہے, وما ہم منہا بمخرجین. اللہ فرماتا ہے جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا. جو ایک بار جنت میں چلا جائے نا, وہ پھر جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا. جنت ایسی شاندار جگہ ہے, ایک بار انشاءاللہ ہمارا داخلہ ہو گیا نبی پاک کے پیچھے پیچھے, پھر ہمیشہ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ نے فرمایا تین اصول ہیں, موت بھی آ گئی, جہنم سے بھی گزر گیا, اور جنت میں آ گیا تو رب نے باہر نہیں نکالنا. اب ملک الموت جو ہیں وہ ایک طرح سے ظاہر ہے ان کے لیے تو عجیب معاملہ ہو گیا کہ جنت سے باہر ہی نہیں آ رہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے ادریس نے یہ سارے کام میری مرضی سے کیے ہیں, انہیں یہیں رہنے دو. حضرت ادریس پھر جنت ہی میں رہ گئے. آپ آج آسمانوں پر ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق جنت میں آج بھی موجود ہیں, اور ابھی سے یوں سمجھے کہ مطلب اس زمانے سے ہی آپ جنت میں موجود ہیں. تو اب یوں کہا جاتا ہے کہ 4 انبیاء ایسے, یہ غور کرنے والی بات ہے, کہ جو ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں یعنی یہاں موجود ہیں. اس میں 2 آسمانوں پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں. آسمان پر 2 انبیاء کون سے ہیں؟ حضرت ایک کون سے ہو گئے؟ حضرت ادریس ہو گئے, اور دوسرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے, قیامت سے پہلے آئیں گے انشاءاللہ, کہ پھر کسی سچے واقعے میں آپ کو یہ واقعہ بھی سناؤں گا, اور انشاءاللہ وہ جگہ بھی دکھاؤں گا کہ جس جگہ آئیں گے. حدیثوں میں وہ جگہ بھی پتہ ہے کہ کہاں آسمان سے اتریں گے, وہ جگہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں, الحمدللہ میں نے اس جگہ کی زیارت بھی کی ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے قیامت سے پہلے. تو اب 2 انبیاء آسمانوں پر ہیں, وہ کون سے ہیں؟ ویری گڈ, ماشاءاللہ. 2 انبیاء جو زمین پر موجود ہیں, جی ہاں ظاہری طور پہ حیات کے ساتھ موجود ہیں, وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام. ویری گڈ, ماشاءاللہ. اچھا, حضرت خضر اور حضرت الیاس سے ملاقات ہو سکتی ہے. ہاں, ایک جگہ ان کے ساتھ روزے رکھے جا سکتے ہیں, اور ایک جگہ ان کے ساتھ حج بھی کیا جا سکتا ہے. یہ کیسے؟ کہ کتابوں میں یہ لکھا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہر سال رمضان کے روزے بیت المقدس میں گزارتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. اور ہر سال حج کرنے میدان عرفات میں حضرت خضر اور حضرت الیاس وہاں تشریف لاتے ہیں. تو جتنے حاجی حج کرتے ہیں نا عرفات میں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں حضرت خضر حضرت الیاس, اور 2 نبیوں کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملتا ہے حاجیوں کو عرفات کے میدان میں. اللہ مجھے اور آپ کو اسی سال عرفات کے میدان میں حج کے دن پہنچنا نصیب فرمائے. تو یہ وہ چیزیں بیٹا جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو آج ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا کہ وہ کیسے جنت میں داخل ہوئے, اور آج بھی وہ جنت میں ہیں. اور 4 انبیاء کے بارے میں بھی جانا کہ 2 آسمانوں پر 2 زمینوں پر موجود ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ وہ کہاں حج کرتے ہیں اور کہاں روزے رکھتے ہیں.